السلام علیکم، آپ سب کیسے ہیں؟ اسلامیات کلاس 2 کے ساتھ میں حاضر ہوں۔ آپ کو پتہ ہے آج ہماری کتاب جو ہے وہ مکمل ہو جائے گی۔ آج ہمارا جو ہے وہ چیپٹر 5 ہے، ہدایت کے سرچشمے انبیاء کرام علیہ السلام۔ ٹھیک ہے، آپ کو پتہ ہے انبیاء کرام کون ہیں؟ انبیاء کرام وہ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے کتابیں اور صحیفے نازل کیے۔ وحی کے ذریعے کتابیں اور صحیفے نازل کیے، یعنی حضرت وحی کون لے کے آتا تھا؟ آپ کو یہ پتہ ہے کون سا فرشتہ وحی لے کے آتا تھا؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام۔ وحی لانے کے کام پر کون سے فرشتے مقرر ہیں؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام۔ یعنی اللہ تعالیٰ کا جو پیغام ہوتا تھا وہ انبیاء کرام تک جو ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام جو تھے وہ لے کے آتے تھے۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے بہت سے نبی اور رسول بھیجے، ارشاد باری تعالیٰ ہے۔ جی مزید جانیے میں ہے، تمام نبیوں اور رسولوں نے انسانوں کو توحید کی دعوت دی۔ توحید کا مطلب ہے صرف اللہ کی عبادت کی جائے۔ ٹھیک ہے، آپ کو پتہ ہے توحید کس کو کہتے ہیں؟ بچوں کو پتہ ہے توحید کس کو کہتے ہیں؟ توحید کہتے ہیں اللہ کو ایک ماننا، اللہ کو ایک جاننا، اللہ کو یکتا ماننا، یعنی اللہ تعالیٰ کی عبادت میں کسی اور کو شریک نہ ٹھہرانا۔ دعا کرنا تو صرف اور صرف اللہ سے کرنا، کیونکہ دلوں کے حال اللہ جانتا ہے۔ ٹھیک ہے، اگر جب ہم اللہ تعالیٰ سے سچے دل سے دعا کرتے ہیں نا تو اللہ پاک ہماری ساری ہی دعائیں سنتا ہے، اللہ تعالیٰ ہماری ہر دعا قبول کرتا ہے۔ اور آپ تو بچے ہو نا، بچوں کی تو دعا بہت جلدی قبول ہوتی ہے۔ تو کوشش کرا کرو کہ ہر چیز اللہ سے مانگو، اللہ تعالیٰ سے اپنے ماں باپ کی تندرستی مانگو، بہن بھائیوں کی تندرستی مانگو، ماں باپ کے لیے خوشحالی مانگو اور اپنے لیے کامیابی مانگو، یعنی ہر اچھی دعا اللہ تعالیٰ سے مانگو، اپنے لیے بھی اور دوسروں کے لیے بھی۔ جب ہم کسی دوسرے کے لیے دعا کرتے ہیں نا تو وہی چیز اللہ تعالیٰ ہمیں بھی دیتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے ہم جب کسی دوسرے کا اچھا کرتے ہیں نا تو اللہ پاک ہمارے ساتھ بھی اچھا کرتے ہیں۔ جب ہم کسی دوسرے کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں یا کسی دوسرے کے لیے اچھا سوچتے ہیں تو اللہ پاک ہمارے لیے نیکیوں میں بھی اضافہ کرتے ہیں اور وہی اچھا سلوک اللہ پاک ہمارے لیے بھی منتخب کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو توحید مطلب اللہ تعالیٰ کی کوئی اولاد نہیں، نہ اللہ تعالیٰ کسی کی اولاد ہے، نہ ان کا کوئی ہمسر اور ثانی ہے، نہ کوئی ان کا ہمسر ثانی ہے۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ ایک ہے اور اس عبادت کے لائق جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہے۔ ٹھیک ہے، ساری عبادت جو ہے اللہ تعالیٰ کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے بہت سے نبی اور رسول بھیجے، ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور ہم نے جو پیغمبر بھیجا اس لیے بھیجا کہ اللہ کے فرمان کے مطابق اس کا حکم مانا جائے۔ یعنی جو پیغمبر اللہ پاک نے بھیجا وہ اس لیے بھیجا، ان کو اپنا پیغام اس لیے دیا تاکہ لوگ جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کا حکم مانیں۔ ٹھیک ہے، حضرت آدم علیہ السلام، آپ کو پتہ ہے دنیا میں پہلے پیغمبر کون سے تھے؟ دنیا کے پہلے پیغمبر حضرت آدم علیہ السلام تھے۔ آپ کو یہ تو پتہ ہوگا کہ دنیا میں پہلے انسان جو تھے وہ حضرت آدم علیہ السلام تھے، تو دنیا کے پہلے پیغمبر بھی حضرت آدم علیہ السلام ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام دنیا کے پہلے پیغمبر بھی ہیں اور پہلے انسان بھی ہیں۔ ٹھیک ہے، سارے انسان حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں۔ پہلے پیغمبر حضرت آدم علیہ السلام ہیں اور جو آخری لاسٹ ہمارے پروفٹ ہیں وہ کون ہیں؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت نوح علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں۔ آپ نے 950 سال تک لوگوں کو اللہ کا پیغام پہنچایا۔ حضرت نوح علیہ السلام جو ہے وہ اللہ کے پیغمبر ہیں۔ ٹھیک ہے، اللہ کے نبی ہیں۔ آپ نے کتنے عرصے 950 سال یعنی 9 صدیوں تک حضرت نوح علیہ السلام جو ہیں وہ اللہ کا پیغام جو ہے وہ پہنچاتے رہے، اللہ تعالیٰ کا لوگوں کو اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچاتے رہے اور بتاتے رہے کہ کون سا رستہ ان کے لیے ٹھیک ہے اور کون سا رستہ ان کے لیے غلط ہے۔ 950 سال یعنی کہ 9 صدیاں، 9.5۔ ٹھیک ہے، ایک صدی میں کتنے سال ہوتے ہیں؟ 100 سال ہوتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے پیارے نبی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل کے ساتھ مل کر خانہ کعبہ تعمیر کیا۔ یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں جانتے ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا لقب ہے خلیل اللہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو ہے وہ خانہ کعبہ کی تعمیر کی حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ مل کر۔ ٹھیک ہے، اپنے بیٹے کے ساتھ جو مل کر جو ہے خانہ کعبہ کی تعمیر کی۔ اس کے علاوہ آپ کو یہ بات پتہ ہے کہ ہم قربانی کس نبی کی سنت میں ادا کرتے ہیں؟ وہ بھی ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت میں ادا کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، سنت ابراہیم ہی ہے عید الاضحیٰ منانا، عید الاضحیٰ میں جانور قربان کرنا۔ اب کون سے نبی آئے ہیں جی؟
حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر میں پیدا ہوئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو فرعون کے ظلم سے نجات دلائی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر توریت عطا کی، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام جو تھے وہ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر ہیں، اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں، اور وہ کہاں پیدا ہوئے؟ وہ مصر میں پیدا ہوئے، ٹھیک ہے۔ اب مصر میں پیدا ہوئے، آپ کو پتہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کس کو کہا جاتا ہے؟ مصر کا جو بادشاہ ہوتا ہے اس کو فرعون کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں نا میں ایک پورا چیپٹر بھی بناؤں گی، تو اس میں بڑی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعات وغیرہ بھی آپ لوگوں کو ساتھ شیئر کروں گی۔ اس کے علاوہ اور بھی انبیاء کرام علیہ السلام کے جو واقعات ہیں وہ شیئر کرنے کی کوشش کروں گی تاکہ آپ لوگوں کو پتہ چل سکے۔ حضرت داؤد علیہ السلام فلسطین میں پیدا ہوئے۔ آپ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایک زبردست حکومت عطا کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر زبور نازل ہوئی، یعنی حضرت داؤد علیہ السلام جو تھے وہ فلسطین میں پیدا ہوئے تھے، ٹھیک ہے۔ فلسطین کس کو کہا جاتا ہے؟ فلسطین جہاں پہ مسجد الاقصی ہے، ٹھیک ہے، تو وہاں پہ وہ پیدا ہوئے تھے اور ان کو ایک زبردست حکومت دی تھی، یعنی وہ بہت اچھے حکمران تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام بہت سریلی آواز بہت سریلی تھی، جب آپ زبور کی تلاوت کرتے تو پرندے بھی سننے کے لیے ٹھہر جاتے تھے، یعنی ان کی آواز جو تھی وہ بہت خوبصورت سریلی تھی۔ جب آپ زبور کی تلاوت کرتے تھے نا تو تمام پرندے بھی رک جاتے تھے سننے کے لیے، اتنی مطلب کانوں کو وہ آواز جو تھی وہ ٹھنڈک فراہم کرتی تھی، اتنی اچھی وہ آواز تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے پیارے بندے اور نبی ہیں۔ آپ علیہ السلام بیماروں کو شفا ملتی، آپ علیہ السلام پر انجیل نازل ہوئی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے پیارے بندے ہیں اور نبی ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ علیہ السلام پر کون سی بک نازل ہوئی؟ انجیل نازل ہوئی، ٹھیک ہے۔ اب ہماری کون کون سی ہوگی ہے؟ توریت بھی ہوگی ہے، زبور بھی ہوگی ہے، انجیل بھی ہوگی ہے، ٹھیک ہے۔ سب سے آخر میں اللہ تعالیٰ نے دنیا کے تمام انسانوں کی ہدایت کے لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین کو بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قیامت تک کوئی نبی یا رسول نہیں آئے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مجید نازل ہوا۔ سب سے آخر میں کون سے نبی آئے تھے جی؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور ان پر آخری کتاب قرآن پاک قرآن مجید نازل ہوئی تھی، ٹھیک ہے۔ آپ کے بعد اب تک قیامت تک جو ہے وہ کوئی نبی یا رسول نہیں آئے گا۔ چلے جی، اس کا کیا ہے جی؟ درست جواب کا انتخاب کریں۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے بھیجے، فرشتے بھیجے، نبی اور رسول بھیجے، یا جنات بھیجے؟ کیا بھیجے جی؟ بے جواب ہے اس کا، نبی اور رسول بھیجے۔ دنیا کے پہلے انسان کون سے ہیں؟ حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت آدم علیہ السلام۔ کون سے ہیں جی؟ حضرت آدم علیہ السلام دنیا کے پہلے انسان بھی ہیں اور پہلے پیغمبر بھی ہیں، حضرت آدم علیہ السلام۔ سریلی آواز کون سی تھی؟ بہت سریلی اور خوبصورت آواز کے مالک تھے، کون تھے؟ حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت آدم علیہ السلام۔ کون تھے جی؟ حضرت داؤد علیہ السلام، جن کی آواز سننے کے لیے پرندے بھی جو تھے وہ ٹھہر جاتے تھے، ٹھیک ہے۔ اب پہلی والی درست جواب میں آئے گا بے، دوسرے میں آئے گا جیم، اور لاسٹ والے میں آئے گا الف۔ اب اس کے بعد ہے جی خالی جگہ پر۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر میں پیدا ہوئے۔ کہاں پیدا ہوئے؟ پہلی والی بلینک میں آئے گا مصر۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل نازل ہوئی، ٹھیک ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال تک تبلیغ کی۔ کتنے سال تک؟ میں نے بھی بتایا تھا نا، 9 صدیہ، 9.5، 950 سال تک انہوں نے حکومت تبلیغ کی تھی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل نازل ہوئی، پہلے میں مصر، دوسری بلینک میں انجیل، اور تیسری بلینک میں آئے گا 950 سال۔ اب سوالات کے جواب ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ نے کون سا معجزہ عطا کیا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو تھے ان کے پاس معجزہ تھا کہ وہ پرندوں، جانوروں اور بیماروں کو جو ہے وہ بیمار جو ہوتے تھے ان کو جو ہے وہ شفا مل جاتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے بیماروں کو شفا ملتی تھی، ٹھیک ہے۔ پہلے کا جواب یہاں سے یہاں تک میں جواب لگانا بھول گئی تھی۔ حضرت آپ علیہ السلام کی دعا سے بیماروں کو شفا ملتی تھی، پہلے کا جواب پیج نمبر 48، ٹھیک ہے۔ آپ علیہ السلام کی دعا سے بیماروں کو شفا ملتی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کن کے ساتھ مل کر خانہ کعبہ کی تعمیر کی؟ اپنے بیٹے کے ساتھ مل کے، ٹھیک ہے۔ حضرت آپ علیہ السلام نے اپنے بیٹے کے ساتھ مل کر خانہ کعبہ کی تعمیر کی۔ آپ علیہ السلام نے اپنے بیٹے کے ساتھ مل کر خانہ کعبہ کی تعمیر کی۔ یہ لاسٹ میں 47 میں آپ علیہ السلام نے اپنے بیٹے
حضرت اسماعیل کے ساتھ مل کر خانہ کعبہ کی تعمیر کی. ٹھیک ہے. سارے انسان کن کی اولاد ہیں؟ حضرت آدم علیہ السلام کی. سارے انسان حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں. ٹھیک ہے. سارے انسان حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں. ٹھیک. چلیں جی اب یہ والا جی یہ اب ہم نے اس میں سے نا یہ لفظ تلاش کرنے ہیں. سجدہ، خلیفہ، فرشتے، آدم، شیطان. ٹھیک ہے. فرشتے، یہ کیا ہے؟ خلیفہ، آدم، سجدہ، شیطان. ٹھیک ہے. یہ ہو گیا. اب لاسٹ میں ہے جس میں آپ نے اچھا سا کلر کرنا ہے خانہ کعبہ میں. ٹھیک ہے. اب اس میں آپ نے انبیاء کرام کے نام لکھنے ہیں. حضرت آدم علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام. یہ علیہ السلام غلط لکھا ہوا ہے. اگر آپ کو نہیں لکھنا آتا تو آپ ایسے کر کے چھوٹا سا یہ بنا سکتے ہیں اوپر. ٹھیک ہے. حضرت نوح علیہ السلام، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایسے سواد بنا سکتے ہیں چھوٹا سا. حضرت داؤد علیہ السلام. ٹھیک ہے. اب یہ لاسٹ میں جو ہے نا ورڈس میننگ ہے. اگر یہ ضروری نہیں کہ آپ یہ یاد کروائیں بچوں کو. اگر یاد کروائیں گے تو اچھی بات ہے. ٹھیک ہے. اور لاسٹ میں یہ پیج ہے اور اس کے ساتھ ہی ہماری کتاب ہوتی ہے ختم. مجھے اجازت دیں. اللہ حافظ.